وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان، آپ کے سامنے خداوند عالم کی لا ریب کتاب سے ایک آیا مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہے کہ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جو اس میں لفظ استفہام استعمال ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ استفہام ہے، استفہام انکاری، کہ اللہ رب العزت نے سوال بھی کیا ہے اور اسی میں اس کا جواب بھی عطا فرمایا ہے۔ سوال ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ دیا کہ یقیناً عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دوسری آیہ مجیدہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے مراد ہے کہ جو جاننے والے ہیں، یقیناً جو نہیں جاننے والے وہ ان کی طرف رجوع فرمائیں، یعنی ان سے سوال کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسألوا فعل امر ہے، اور فعل امر کس پر دلالت کرتا ہے؟ علم اصول کے اعتبار سے وجوب پر، یعنی اگر نہیں جانتے تو سوال کرنا واجب ہے، پوچھنا واجب ہے، اور جب پوچھنا واجب ہے، سوال کرنا واجب ہے، تو کیا اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر سوال کرنا واجب ہو، ضروری ہو، اور جواب دینا ضروری نہ ہو تو اس سے ناقض غرض لازم آتا ہے۔ یقیناً جب پوچھنے کی غرض و غایت کو بیان کیا گیا، اچھا ایک ہے کلمہ اسلام پڑھنا، یعنی ایک ہے دیندار ہونا اور ایک ہے دین شناس ہونا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو علی ولی اللہ پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ شرک اور کفر سے تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے؟ تو یقیناً جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان یعنی دیندار بن جاتا ہے تو یقیناً دیندار کے لیے دین شناس ہونا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کتنے ہنر ہیں، سوال یہ ہے کہ کوئی ہنر بغیر سیکھنے کے انسان کو آ جاتا ہے؟ انجینئر ہے، کوئی صنعت کاری میں ہے، کوئی کاشتکاری میں ہے، کوئی کسی فن میں، لکل فن رجال، ہر فن کے لیے ہر شعبے کے لیے ماہر ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی ہنر، کوئی صنعت و حرفت، کوئی کام سیکھنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا تو کیا علم دین بغیر سیکھنے کے حاصل ہو جائے گا؟ علم دین بغیر پڑھنے کے حاصل ہو جائے گا؟ اس لیے کہ علم کی ہیں تین قسمیں۔ ایک علم ہے ذاتی،
ایک علم ہے وہبی اور ایک علم ہے کسبی، حاصل کیا ہوا۔ علم ذاتی اللہ کا علم ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ علم ذاتی اللہ کا علم ہے۔ علم وہبی ہبہ کیا ہوا، عطا کیا ہوا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کن کو یہ حاصل ہوتا ہے؟ انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ تیسرا ہے علم کسبی، حاصل کیا ہوا علم۔ ہمارا علم جی معلومات کم، جہالت زیادہ، معلومات کم، تاریکیاں زیادہ، معلومات کم، گمراہیاں زیادہ، معلومات کم، صراط مستقیم سے انحراف زیادہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی ہنر انسان بغیر سیکھنے کے حاصل نہیں کر سکتا، تو اسی طرح علم دین بھی بغیر سیکھنے کے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہے کہ تعلیم و تعلم عبادت ہے۔ پہلے ہے کہ خود علم حاصل کرو، اور علم کون سا فائدہ مند ہے انسان کے لیے کہ ینتفع بہ الناس، وہ علم انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ انسان اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو دین شناس بنانے کے لیے تو شاید چند مہینوں میں وہ ضروری مسائل سیکھ لے گا، لیکن جو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف اپنی ذات ہے یا دوسرے لوگ بھی ہیں؟ تو اس کا معنی ہے کہ انسان کے لیے وہ علم فائدہ مند ہے کہ جس سے انسان خود بھی ایسا حاصل کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، تب یہ علم انسان کے لیے مفید اور اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور بغیر علم کے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک اہل علم کا سونا جی جاہل عابد کی عبادت سے افضل ہے، کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ وہ بھی تو انسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ نہ جاننے کی وجہ سے ممکن ہے وہ غلطیاں کرے، ہے یا نہیں؟ اور دوسری حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العزت جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ نے یہ بھلائی کی ہے، آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ نیکی کی ہے، یہ اچھائی کی ہے کہ آپ کے حصے میں علم دین کو رکھا ہے، آپ کا انتخاب علم کے لیے فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف یہ انتخاب کافی ہے یا اس کے لیے کچھ کرنا بھی ضروری ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا علم کسبی علم ہے، ہمارا علم حاصل کرنے والا علم ہے، تو جتنا حاصل کرتے جائیں گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء۔ لیکن یہ علم دین ہر ظرف میں نہیں رکتا، ہر ظرف میں نہیں ٹھہرتا، اس کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی نیت کو خالص کریں، نیت کے اعتبار سے مخلص بنیں۔ دوسرے کے نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ العلم مقرون بالعمل، علم کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ کس کے ساتھ مقرون ہے؟ عمل کے ساتھ۔ جس طرح اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں جس کا کوئی ثمر نہ ہو، جس کا کوئی پھل نہ ہو، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، تو پھر اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب اس علم پر عمل نہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں نا عالم با عمل، عالم با عمل ہی معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں دین کا درد ہوتا ہے، وہ دین کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں دین اسلام کے راستے پر چل رہا ہوں دوسرے لوگ بھی اسی طرح چلیں۔ جب وہ نہیں چلتے تو وہ دکھی ہوتا ہے، وہ غمزدہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ اللہ رب العزت نے ان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، فکر دیا ہے، سوچ و بچار کی صلاحیت و استعداد و قوت و طاقت دی ہے، اس کے باوجود یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ صراط مستقیم سے ہٹ رہا ہے۔ تو لذا علم دین وہ ایسی ایک اہمیت کا حامل ہے، ایسی حیثیت کا حامل ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی لیے نا کہ بڑے بڑے نام ہونا، مشہور ہونا، عالم ہونا، فلاں ہونا، فلاں، سب سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے۔ کہ آیا ہم میں وہ انسانی صفات پائی جاتی ہیں؟ انسانی صفات کے لیے کافی ساری چیزیں مضر ہیں، یعنی نقصان دینے والی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بنیادی چیز کو ذکر کیا گیا وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کے لیے کیا کہا گیا؟ الکذب ام المعاصی۔ یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ گناہوں کی ماں ہے، گناہوں کی بنیاد ہے، گناہوں کی چابی ہے۔ تو ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیں، اور جب جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسے تحول آتا ہے، آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے، آپ کی زندگی میں کیسے روشنی آتی ہے۔ جب آپ جھوٹ چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اور میں آج کیا کرتا ہوں، یہ جو ہم اس دینی ادارے کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ چار دیواری ادارے دینی کی چار دیواری کے اندر رہنا بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چار دیواری کے اندر ہم رہتے ہوئے پتہ نہیں کتنے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ آنکھ کے گناہ سے بچ جاتے ہیں، فکر کے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ باہر نکلیں گے پتہ نہیں سوچ میں، فکر میں کوئی شیطنت آ جائے۔ جہاں اندر رہیں گے تو ہماری فکر پاک رہے گی، ہماری سوچ پاک رہے گی۔ آنکھوں کے باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے کسی نامحرم پہ نظر پڑے گی، اندر رہیں گے تو اس سے بچ جائیں گے۔ ممکن ہے باہر نکلتے ہیں ہاتھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ممکن ہے باہر نکلتے ہیں کوئی قدم ہمارا ایسی چیز کی طرف بڑھے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہگار ہو جائیں، اس سے بچ جائیں گے۔ کبھی ہم نے تجزیہ کیا؟ کبھی ہم نے غور اور فکر کیا کہ دائرہ دینی کے اندر رہتے ہوئے ہم کتنے فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ ہم غور نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر کوئی قیمت خرچ نہیں ہوتی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ ہمیں سہولیات مل جاتی ہیں، مراعات مل جاتی ہیں، لیکن کبھی غور اور فکر کیا کہ جتنی ہمیں سہولیات مراعات مل رہی ہیں، آیا ہم اتنا کام کر رہے ہیں؟ آیا ہم اسی طریقے پر، اسی کی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، آیا اس کے مطابق ہم اپنی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں، ایک دنیاوی اسٹوڈنٹ اور ایک دینی طالب علم میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دینی طالب علم کے لیے چاہے مطالعہ ہو، چاہے کلاس میں ہو، شرط یہ ہے کہ وہ دینی طالب علم ہو، طالب علم نما نہ ہو۔ میرے لفظ پہ غور کرنا، دینی طالب علم ہو، طالب علم نما نہ ہو۔ اگر وہ صحیح طالب علم ہو تو میں سمجھتا ہوں نہ اس کو مطالعہ میں کہنے کی ضرورت پڑے، نہ کلاس میں آنے کے لیے کیا کہنے کی ضرورت پڑے۔ ادھر تو ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ ذرا اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرو، ذرا غور و فکر تو کرو۔ آپ کا پڑھائی کے علاوہ، تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے؟ کوئی ذمہ داری ہے؟ ایک ذمہ داری ہے، اگر وہ بھی پوری نہ کریں تو کیا قیامت والے دن بشمول حقیر کے، اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو قیامت والے دن میں جواب دہ نہیں ہوں؟ میرا سوال ہے آپ سے، اپنے آپ سے بھی سوال ہے۔ یقیناً میں جواب دہ ہوں کہ اللہ نے جو اتنی نعمت بھری
اور دینی زندگی عطا فرمائی تھی، آیا میں نے اس کی اطاعت کے مطابق گزاری، اس کی فرما برداری کے مطابق گزاری تو الحمدللہ، شکران للہ، اور اگر نہیں گزاری تو اب بھی وقت باقی ہے، اب بھی اپنے اوپر نظر ثانی کر لو، اب بھی اپنی اصلاح کر لو، اور حقیقی معنی میں کوشش کرو ایسے دینی طالب علم بنو کہ جب باہر معاشرے میں جاؤ تو ان کے لیے نمونہ بن کے جاؤ۔ کیا بن کے؟ نمونہ بن کے جاؤ، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے یہ اثر لیں کہ واقعی ایک دینی طالب علم ایسا ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا کھانا، اس کا طریقہ پینا، توزیع مسائل میں آداب ہیں کھانے پینے کے یا نہیں ہیں؟ جی، مکروہات مستحبہ سب چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں یا نہ؟ کیا یہ الفاظ کی حد تک ہیں یا عملی طور پر بھی نظر آنی چاہیے؟ فائدہ تو تب ہوگا، ایک ہوتی ہے انسان کی علمی زندگی، ایک ہوتی ہے عملی زندگی۔ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی غور اور فکر کریں، اور جب معاشرے میں جائیں تو واقعی آپ کا چلن، کردار، سیرت، جی سب چیز وہ دیکھ کر یہ اثر لیں کہ واقعی جب یہ مدرسے میں داخل ہوا تھا تو اس کی کیا اہمیت اور حیثیت تھی، اب 1 مہینے کے بعد واپس آیا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرق نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اس کا معنی ہے فرق ہے تو الحمدللہ، شکران للہ، اگر نہیں تو غور اور فکر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ سب سے پہلے ہے خود سازی، اس کے بعد ہے معاشرہ سازی، اور معاشرہ سازی وہ انسان کر سکتا ہے جو پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ وآخر دعوانا